بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سی دفعہ ہمیں مختلف جگہوں پر یہ جملہ یہ سینٹنس پڑھنے کو ملتا ہے کہ ہیومینٹی از مائی ریلیجن، انسانیت میرا مذہب ہے، اور بعض اوقات یہ بھی پڑھنے کو ملتا ہے کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ بہت سی ایمبولینسز کے پیچھے بھی یہ بات پڑھنے کو ملتی ہے۔ دیکھیں یہ بات دکھنے میں، سننے میں، پڑھنے میں تو بہت اچھی لگتی ہے کہ بھائی یہ بہت ہی انسانیت کا خیر خواہ ہے، بہت ہی انسانیت کا ہمدرد ہے، لیکن اس کو نظریاتی اعتبار سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ایک ہیومینٹی کا وہ تصور ہے جو اسلام نے دیا ہے، ایک ہیومینٹی کا وہ تصور ہے جو سیکولرزم یا لبرلزم ہمیں دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر دو طرح کے حقوق ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے حقوق اللہ، ایک کو کہا جاتا ہے حقوق العباد، اللہ کے حق اور بندوں کے حق۔ اب یہ جو بندوں کے حقوق ہیں یہ در حقیقت وہی ہیومن رائٹس ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، لیکن اس کا ایک پہلو وہ ہے جس کو شریعت واضح کرتی ہے یا بتاتی ہے، اور ایک پہلو اس کا وہ ہے جس کو جناب سیکولر اور لبرل طبقہ واضح کرتا ہے۔ اسلام کا جو تصور ہے، اسلام کی نظر میں جو حقوق العباد ہیں وہ بھی دراصل اللہ ہی کا حق ہے۔ مثال کے طور پر آپ والدین کا ادب کرتے ہیں تو والدین کا ادب ہے تو بندے کا حق، لیکن اس پر آپ کو ثواب اللہ تعالیٰ دے گا، اس پر آپ کو اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو عذاب بھی اللہ کی طرف سے ملے گا۔ اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، غریبوں کے حقوق ہیں، کسی مریض کی عیادت کرنا ہے، نماز جنازہ میں شریک ہونا ہے، کسی مسلمان کو سلام کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، کسی کی مصیبت میں اس کے کام آنا ہے، حتیٰ کہ جانوروں کے کام آنا ہے۔ یہ سب کام ہم نے کرنے ہیں، لیکن اس لیے کہ اللہ کا آرڈر ہے، یعنی انسانیت کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، اس کو مزید آپ واضح طور پہ سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب مومن آدمی خرچ کرتا ہے، کسی غریب کو کھلاتا ہے، تو کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تمہاری خدمت اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ہم تمہاری عیادت اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ہم تمہیں سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے۔ لا نرید منکم جزاء، نہ تو ہمیں بدلہ چاہیے، ولا شکورا، نہ تمہارے شکریہ کے الفاظ چاہیے، تم سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ ہم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں اپنے رب کا ڈر ہے، ہمیں اس دن کا خوف آتا ہے جس دن ہم اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے اور ہمارا رب ہم سے سوال کرے گا کہ میرا یہ بندہ بھوکا تھا، تم نے اس کو کھلایا کیوں نہیں؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھلایا نہیں۔ بندہ کہے گا یا اللہ آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں؟ انت رب العالمین، آپ تو عالمین کے رب ہیں۔ اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اس کو کھلا دیتے تم مجھے وہاں پہ پاتے۔ اللہ فرمائیں گے میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا یا اللہ آپ کیسے پیاسے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا وہ فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تم اس کی پیاس بجھا دیتے، اس کو پانی پلا دیتے، تم مجھے وہاں پہ پاتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں مریض تھا، تم نے میرا پوچھا نہیں، میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا یا اللہ آپ کیسے مریض اور بیمار ہو سکتے ہیں؟ آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کے لیے چلے جاتے، بیمار کرسی کے لیے چلے جاتے، تم مجھے وہاں پاتے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان ساری چیزوں کو اپنے حوالے سے پوچھیں گے کہ بھئی تم نے مجھے کیوں نہیں کھلایا، تم نے میری عیادت کیوں نہیں کی، تم نے مجھے کیوں پانی نہیں پلایا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسلام کے اندر جو ہیومینٹی کا تصور ہے وہ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم پر، اللہ کے آرڈر پہ جو چیز کی جا رہی ہوتی ہے نا، اس کے اندر انسان کی حساسیت، اس کا اخلاص، اور جناب وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے آپ کام کر رہے ہو نا، تو آپ ہو سکتا ہے کہ ظاہراً اس کی مدد کر رہے ہوں، اندرون خانہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوں، اس لیے کہ ظاہراً وہ خوش ہو جائے گا اور اندرون خانہ آپ کو مقصد آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی کی خدمت کریں گے، آپ ظاہراً بھی اس کے ساتھ مخلص ہوں گے، اندر سے بھی آپ کو مخلص ہونا پڑے گا، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اللہ دل کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ اس وقت آپ کی جو سنسیئرٹی ہوگی، اس وقت جو آپ کا اخلاص ہوگا، اس وقت جو جذبہ خدمت ہوگا وہ اور زیادہ پیک پر ہوگا۔ سیکولرزم کا جو ہیومینٹی کا تصور ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں، انسانیت کی خدمت کرنی ہے،
انسانیت کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے اور انسانیت کی مرضی کے مطابق کرنی ہے. انسانیت کے لیے، انسانیت کی مرضی کے مطابق، انسانیت کو راضی کرنے کے لیے. اب اگر کوئی انسان گناہ کے کام سے راضی ہو رہا ہے، مثال کے طور پر آپ کا دوست ہے، وہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ آپ اس کے سامنے شراب پئیں، تو آپ تو کہیں گے بھئی یہ ہیومینٹی ہے، انسانوں کو خوش کرنا ہے نا، تو میں اس کو خوش کر رہا ہوں، میں شراب پی رہا ہوں. اگر جناب کسی کی بیوی اس کو کہتی ہے آپ داڑھی نہ رکھیں، تو آپ کہیں گے بھئی یہ تو ہیومینٹی ہے، انسان کو خوش کرنا ہے، یا تو اللہ کو خوش کرنے جیسا ہے، یا انسان کو ہم خوش کر رہے ہیں. آپ انسان کو خوش تو کر رہے ہیں، لیکن انسان کو خوش انسان کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ جو آدمی اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ باقی لوگوں کو اگر ناراض کرنا پڑے وہ ناراض کر دیتا ہے، اللہ ان لوگوں کو بھی راضی کر دیتا ہے. اور اگر اللہ کو ناراض کر کے وہ لوگوں کو راضی کرنے کی فکر میں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہیومینٹی کا تصور ہے، اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں. ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمارا ریلیجن اسلام ہے. ہیومینٹی از اے پارٹ آف آور دین، ہیومینٹی از اے پارٹ آف آور ریلیجن. ہیومینٹی از ناٹ آور ریلیجن. ہمارا دین ایک امبریلا ہے، اس کے اندر ساری چیزیں ہیں، ہیومینٹی اس کا ایک پارٹ ہے. ہم انسانیت کی خدمت کریں گے، اس کو ہم کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پہلے. ساتھ ہی ساتھ انسان تو خود ہی راضی ہو رہے ہوں گے. آپ کسی کی مدد کریں گے تو آپ سے ناراض تو نہیں ہوگا نا بھائی، لیکن جب آپ کا مقصد اعلیٰ ہوگا تو نچلا مقصد آپ کو خود بخود حاصل ہو جائے گا. انسانیت کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی مرضی کے مطابق، یہ اسلام کا ہیومینٹی کا تصور ہے. اور انسانیت کی خدمت انسانیت کی مرضی کے مطابق انسان کو خوش کرنے کے لیے، یہ ہیومینٹی کا سیکولر تصور ہے. اس وقت دنیا کے اندر اسلام کے مقابل جو سب سے بڑا چیلنج آ کے کھڑا ہے وہ سیکولر ہیومینٹی کا ہے. سیکولر ہیومینٹی پورا ایک مذہب بن کر اسلام کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہے. جہاں کوئی بات کی جاتی، جو بھی قوانین ہمارے ہاں بنتے ہیں نا، ٹرانسجینڈر ایکٹ بنا، فلاں ایکٹ بنا، یہ بنا وہ بنا، کسی بھی ایکٹ کے بارے میں اگر آپ بات کریں وہ کہتے ہیں بھئی یہ ہیومینٹی ہے، یہ انسانیت کی آزادی ہے. آپ انسان کو آپ اس کو رائٹ دیں، وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے. تو یہ جوائے لینڈ فلم بنائی تو کہا گیا بھئی نہ بنائے، تو کہہ رہے ہیں بھئی آپ ایڈلٹس کے لیے بنائیے، آپ ان کو رائٹس دیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں، نہیں دیکھنا چاہتے نہ دیکھیں. یہ ہیومینٹی ہے، ان کا رائٹ ہے، وہ کیا کرتے ہیں. اسی رائٹس کے چکر میں ساری دنیا کے اندر انہوں نے کفریہ اور باطل کا نظام رائج کر دیا ہے. تو اس لیے یہ جملہ دکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کی حقیقت بہت خطرناک ہے. ہمارا ریلیجن اسلام ہے، ہمارا دین اسلام ہے، اور اسلام ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.